السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HI TV۔ ناظرین، آج کی ویڈیو عبدالباسط الوی کے بلاگ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آج کا عنوان ہے پاک بھارت کے خلاف اظہار رائے کی آزادی کا غیر اخلاقی استحصال۔ پاکستان میں حالیہ دنوں میں ملک اور اس کی فوج کے خلاف پروپیگنڈے میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستانی حکومت پاکستانی فوج کے ساتھ مل کر ملک کے موجودہ چیلنجوں سے نپٹنے کے لیے تند ہی کام کر رہی ہے۔ اہم سفارتی پیش رفت میں بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشنکو نے حال ہی میں اسلام آباد کا دورہ کیا، جو بیلاروس اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں ایک قابل ذکر لمحے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس دورے میں دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور دفاعی تعاون اور سیاسی مکالمے کو مستحکم کرنے میں باہمی دلچسپی پر زور دیا گیا۔ اس نے عالمی جغرافیائی سیاست کی بدلتی ہوئی حرکیات کو بھی اجاگر کیا، کیونکہ دونوں ممالک عالمی منظرنامے میں بدلتے ہوئے اتحادوں اور چیلنجوں کے درمیان اپنی بین الاقوامی شراکت داری کو متنوع بنانا چاہتے ہیں۔ صدر لوکاشنکو کا دورہ پاکستان ابھرتے ہوئے بین الاقوامی تعلقات کے پس منظر میں ہوا۔ روس کے روایتی اتحادی کے طور پر بیلاروس کو یوکرین میں ماسکو کے اقدامات کی حمایت کی وجہ سے بڑھتی ہوئی بین الاقوامی جانچ پڑتال کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ناظرین، مغرب کی جانب سے بیلاروس میں سخت پابندیاں عائد کرنے کے ساتھ ملک نے تیزی سے نئے معاشی شراکت داروں کی طرف رجوع کیا ہے، اور خاص طور پر ایشیا میں ان پابندیوں کو نیگیٹو اور اپنی جغرافیائی سیاسی پوزیشن کو محفوظ بنانے کے لیے سرگرمی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے لیے اس دورے نے مشرقی یورپ کے ساتھ تعلقات کو مستحکم کرنے، اپنے خارجہ تعلقات کو متنوع بنانے اور تجارت، زراعت، دفاع اور ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں مالی مواقع تلاش کرنے کا ایک اسٹریٹجک موقع پیش کیا۔ صدر لوکاشنکو کے دورے کا ایک اہم مقصد دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو بڑھانا تھا۔ بیلاروس، جو اپنی جدید زرعی ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ کی مہارت کے لیے جانا جاتا ہے، پاکستان کو مختلف شعبوں میں ایک اہم شراکت دار کے طور پر دیکھتا ہے۔ بیلاروس ایک مضبوط زرعی صنعت پر فخر کرتا ہے، خاص طور پر مشینری، کھادوں اور ٹیکنالوجی میں۔ پاکستانی حکام کے ساتھ ملاقاتوں کے دوران صدر لوکاشنکو نے زرعی شعبے کو جدید بنانے میں پاکستان کی مدد کرنے کے امکانات پر بھی زور دیا۔ یہ ملک کی غذائی تحفظ اور معاشی ترقی کا ایک اہم جزو ہے۔ دونوں فریقین نے پاکستان کو بیلاروس کی زرعی مشینری کی برآمدات بڑھانے اور اعلیٰ معیار کی کھادوں کی پیداوار میں تعاون کے امکانات پر غور کیا۔ اگرچہ دونوں طرفہ تجارت روایتی طور پر محدود رہی ہے، مگر اس دورے سے ترقی کے اہم مواقع سامنے آئے۔ دونوں ممالک نے تجارت کو فروغ دینے، نقل و حمل کے روابط کو بڑھانے اور دوا سازی، بھاری صنعتوں اور IT خدمات جیسے شعبوں میں مشترکہ منصوبے قائم کرنے کے مقصد سے متعدد مفاہمت ناموں پر دستخط کیے۔ دونوں ممالک نے دو طرفہ تجارت میں $1 ارب تک پہنچنے کے لیے اپنے ہدف کا اظہار کیا۔ یہ موجودہ سطح سے قابل ذکر اضافہ ہے۔ لوکاشنکو کے دورے کا ایک اہم مرکز دفاعی تعاون تھا۔ بیلاروس اور پاکستان اس سے پہلے دفاع میں تعاون کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بیلاروس ہی فوجی ساز و سامان اور تکنیکی مہارت فراہم کر رہا ہے۔ اس دورے سے دفاعی پیداوار اور تکنیکی تبادلے میں تعاون کے نئے راستے کھلنے کا کافی حد تک امکان ہے۔ جیسے کہ پاکستان اپنے دفاعی ذرائع کو متنوع بنانے کی کوشش کر رہا ہے، تو بیلاروس اپنی اچھی طرح سے قائم دفاعی صنعت کے ساتھ فوجی ہارڈ ویئر اور دفاعی ٹیکنالوجی کے لیے ایک شراکت داری کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ناظرین، دونوں رہنماؤں نے مشترکہ دفاعی مینوفیکچرنگ، تربیتی پروگرام اور فوجی ساز و سامان کی فراہمی کو بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ممالک کو سلامتی کے چیلنجوں کا سامنا ہے، اور انہوں نے انسداد دہشت گردی اور علاقائی سلامتی پر تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ بیلاروس نے سلامتی کے خدشات، خاص طور پر انتہا پسندی اور عسکریت پسندی سے متعلق سے نپٹنے میں پاکستان کی مدد کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ دونوں فریقوں نے علاقائی استحکام کی اہمیت کو تسلیم کیا اور سلامتی کے مشترکہ مسائل پر تعاون کرنے کا عہد کیا۔ اقتصادی اور دفاعی امور کے علاوہ اس دورے میں ثقافتی اور تعلیمی تعلقات کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی۔ اگرچہ بیلاروس اور پاکستان کے دوستانہ تعلقات کی ایک اپنی تاریخ ہے، لیکن باہمی عوامی تاثر محدود ہے۔ اس دورے میں لوگوں کے درمیان تبادلے کو بڑھانے کی خواہش پر بھی زور دیا، خاص طور پر اعلیٰ تعلیم، سیاحت اور ثقافتی سفارتکاری کے جیسے شعبوں پر بھی بیلاروس کے صدر نے اظہار خیال کیا۔ لوکاشنکو نے تکنیکی تعلیم، انجینئرنگ اور سائنس پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے پاکستان اور بیلاروس کی یونیورسٹیوں کے درمیان تعاون کی تجویز پیش کی۔ تکنیکی جدت طرازی کی وجہ سے خاص طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی اور بائیولوجی میں پاکستان کی بڑھتی دلچسپی کے پیش نظر بیلاروس تعلیمی
تعاون اور حقیقی اشتراک کے لیے اپنے آپ کو پرکشش شراکت دار کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اگرچہ بیلاروس پاکستانیوں کے لیے ایک اہم سیاحتی مقام نہیں ہے، لیکن دورے کے دوران سیاحت کے تبادلے اور ثقافتی سفارتکاری کے فروغ پر بھی بات چیت ہوئی۔ ناظرین، بیلاروس ایک بھرپور تاریخ، دلکش مناظر اور ایک متحرک ثقافتی ورثے پر فخر کرتا ہے، اور یہ سب کچھ بیلاروس کی حکومت پاکستانی سیاحوں کو دیکھنے کے مواقع کے طور پر دیکھتی ہے۔ اس دورے کو اہم جغرافیائی سیاسی اہمیت بھی حاصل ہے۔ بیلاروس کے لیے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا، مغربی پابندیوں اور یوکرین کے تنازع میں روس کی حمایت کی وجہ سے بڑھتی ہوئی تنہائی میں روشنی میں اپنے خارجہ تعلقات کو متنوع کرنے کی اس کی وسیع تر حکمت عملی کا ایک اہم پہلو ہے۔ پاکستان کے ساتھ بات چیت کر کے جنوبی ایشیا اور وسیع تر اسلامی دنیا میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ بیلاروس کا مقصد نئے تجارتی اور سیاسی اتحاد کو قائم کرنا ہے۔ پاکستان کے لیے اس دورے نے اپنے روایتی اثر و رسوخ کے باہر نکل کر ایک یورپی ملک کے ساتھ مشغول ہونے کا ایک قیمتی موقع پیش کیا ہے۔ یہ اپنی خارجہ پالیسیوں کو متنوع بنانے کے لیے پاکستان کے اسٹریٹجک ادارے کی عکاسی کرتا ہے، خاص طور پر جب پڑوسی ملک ہندوستان اور افغانستان کے ساتھ تناؤ کی ترجیحات کی تشکیل جاری رکھتے ہوئے بیلاروس اور دیگر غیر روایتی شراکت داروں کے ساتھ تعلقات کو مستحکم کر کے پاکستان کا مقصد اپنے روایتی اتحادیوں پر ایک انحصار کو کم کرنا ہے۔ دورے کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی حفاظتی اقدامات کی ضرورت تھی، اور پاکستان کا غیر ملکی وفود کو محفوظ بنانے کے لیے اپنی مسلح افواج کو تعینات کرنا کوئی نئی بات نہیں۔ بین الاقوامی سفارتکاری میں غیر ملکی معززین اور سرکاری مقامات کی حفاظت کو یقینی بنانا ملک کے درمیان مضبوط اور نتیجہ خیز تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے اہم ہے۔ جبکہ سفارتکاری اور سرکاری اہلکار تعلقات استوار کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، تو دورے پر آنے والے عہدیداروں کے تحفظ میں اکثر افواج شامل ہوتی ہیں۔ بہت سے ممالک نے سفارتی پروٹوکول کے ساتھ قومی سلامتی کو مربوط کرتے ہوئے غیر ملکی وفود کی حفاظت کے لیے اپنی فوج پر ہی انحصار کیا۔ 2014 میں ایک سیاسی جماعت جسے پاکستان کے امن و امان اور ترقی کے لیے بڑا خطرہ سمجھا جاتا ہے، اس نے چینی صدر کے دورے کے دوران اسلام آباد کی طرف مارچ کا منصوبہ بنایا۔ اس کے علاوہ اس جماعت نے بیلاروس کے صدر کے دورے کی تاریخوں کے دوران بھی اسلام آباد پر اسی طرح سے حملہ کیا۔ احتجاجی مارچ نے، جس کا عام لوگوں کے مفادات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، یہ مکمل طور پر سیاسی مقصد سے کار فرما تھا۔ ایک ایسا کریک ڈاؤن کیا کہ جس کے ذریعے لوگوں کو منتشر کر دیا گیا۔ اہم سرکاری عمارتوں کے حفاظت اور غیر ملکی صدر کے دورے کے محفوظ بنانے کے لیے دارالحکومت میں فوج کو تعینات کیا۔ اسی سیاسی جماعت نے اور بیرون ملک اس کے ہمدردوں نے فوج کی تعیناتی کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانا شروع کر دیا۔ پاکستان فوج کی حالیہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں شرکاء نے سرکاری عمارتوں کے تحفظ اور غیر ملکی وفود کے لیے محفوظ ماحول کو یقینی بنانے میں فوج کے کردار کے بارے میں بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈے پر تشویش کا اظہار کیا۔ آرمی چیف صدر عاصم منیر کی صدارت میں 2 روزہ 84 فارمیشن کمانڈر کی کانفرنس میں ان خدشات کا اظہار کیا گیا۔ فارمیشن کمانڈر کی کانفرنس جاری ہونے کے بعد ایک بیان میں ISPR نے اہم سرکاری عمارتوں کی حفاظت اور پاکستان آنے والے غیر ملکی وفود کے لیے ایک محفوظ ماحول کو یقینی بنانے کے لیے دارالحکومت میں فوج کی قانونی تعیناتی کے حوالے سے پھیلائے جانے والی بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈے کی مذمت کی۔ اس مربوط اور پہلے سے طے شدہ مہم کو بعض سیاسی عناصر نے عوام اور پاکستان کی مسلح افواج اور اداروں کے درمیان دراڑیں پیدا کرنے کی جان بوجھ کر کی جانے والی کوشش کو حصے کے طور پر دیکھا۔ بیان میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ بیرونی قوتوں کی حمایت یافتہ یہ ناکام کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ اس میں مزید کہا گیا کہ فورم نے حکومت کی جانب سے جھوٹ، نفرت اور تقسیم پھیلانے کے لیے اظہار رائے کی آزادی کی غیر اخلاقی استعمال کو روکنے کے لیے سخت قوانین کو نافذ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ شرکاء نے کہا ہے کہ سیاسی اور مالی فوائد کے لیے جعلی خبریں پھیلانے والوں کی شناخت کریں اور انہیں جوابدہ ٹھہرانے کی فوری ضرورت ہے۔ فورم نے اس بات کی تصدیق کی کہ پاک فوج بغیر کسی سیاسی تعصب کے، بغیر کسی جانبدارانہ طور پر بیرونی اور اندرونی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ ملک اور اس کی عوام کی خدمت کرنے کے لیے اس عزم پر ہمیشہ ڈٹی رہے گی۔ فورم میں ذاتی فائدے کے لیے تشدد کو بھڑکانے اور بے گناہ لوگوں کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کی کسی بھی کوشش کی مذمت کی گئی۔ ناظرین، اس نام نہاد سیاسی گروپ نے ایک سوشل میڈیا مہم بنانا شروع کر دی جس میں پاک فوج کے زیر انتظام کمپنیوں کی مصنوعات کے بائیکاٹ پر بھی زور دیا گیا، لیکن اس مطالبے کو لوگوں اور سرمایہ کاروں نے کلی طور پر نظر انداز کر دیا۔ حالیہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ بائیکاٹ کی اس بدنیتی پر مبنی اعلانات
नकसानात के बावजूद मुनाफे में इजाफा होता जा रहा है और कंपनियों के स्टॉक की कीमतों में और इसके रिकॉर्ड में भी इजाफा देखने में आ रहा है। नाजरीन, अफसोस की बात यह है कि रियासत इस बदनीयती पर मबनी अनासिर के साथ बहुत नरमी से पेश आ रही है। पाकिस्तान के अवाम, मुल्क और इसकी फौज के खिलाफ झूठा और घटिया प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान की अवाम फौज के साथ मजबूती से खड़े हैं और मुल्क के हकीकी मुहाफिजों के खिलाफ नफरत फैलाने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करते हैं। तो नाजरीन, पाक आर्मी फौज के बारे में आपका क्या ख्याल है और पाक फौज ने इस्लामाबाद में जो कार्रवाई की इसके बारे में आप अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।